बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कदीम और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अब्बास इनका नाम है और महंगाई के इस दौर में इंसानियत के लिए ज़िंदा मिसाल बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे लिया और माशाल्लाह अब तक कितनी बच्चियों की शादी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। महंगाई के इस दौर में इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा कदम आखिरकार कैसे स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है जी, उसकी तौफ़ीक है कि उसने नेकी और खैर के काम के लिए हमें चुना, हमें मौका दिया और आप जैसे भाई अता फरमाया कि जो मेरे साथ मिल के इस खैर के काम को सरअंजाम दे रहे हैं जी। अच्छा, आप बताया जाता है कि आपने एक बच्ची की शादी की, उसके बाद आपने कारवां शुरू एक कारवां शुरू होता है और आज माशाल्लाह बताया जाता है कि 17 बच्चियों की शादी अब तक आप कर चुके हैं। कब से आपने ये काम स्टार्ट किया और ये इदारा बनने में आपको कितना वक्त लगा? कदीम भाई, असल में जो पहले अदारे से पहले बेटियां थी ना, हमने उनकी शादियां नहीं की, हमने उनको पढ़ाया भी है। उनकी तलीमी अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्दाश्त किए और एफ़ए तक मिनिमम हमने जो उनको तलीम दिलवाई वो एफ़ए थी। 2022 में 3 दिसंबर 2022 को हमने आखिरी बेटी की, जहां आप बैठे हुए हैं इस अदारे में, हमने बेटी की शादी की। यहीं बारात आई, यहीं से उसकी रुखसती हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक भाई के तौर पे, एक वालिद के तौर पे अपने उस बेटी को यहाँ से रुखसत किया। तो उसके बाद हमने बाकायदा ऑर्फनेज सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गवर्नमेंट से। बैतुन नूर ऑर्फनेज सोसाइटी हमारे इदारे का नाम है और ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर हमने ऑर्फन्स बच्चियों को लिया, जो फादरलेस बच्चियां हैं, जिनकी माएँ उनको पढ़ा नहीं सकती, उनकी कफ़ालत करने से कासर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस अदारे में 24 बेटियाँ मौजूद भी हैं। अच्छा, 24 बच्चियां आप बता रहे हो को अभी इस इदारे में मौजूद है। सिर्फ तालीम जो है वो आप उनको मुहैया कर रहे हैं और शादी का कर रहे हैं, या उसके अलावा भी उनको आपने कुछ सहूलियात, बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं? देखें जी, जो बाप अपनी बेटी को जितनी सहूलत दे सकता है ना जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं और कोशिश भी करता हूँ कि उससे बढ़ के मैं अपनी उन बेटियों को जो है ना जी वो सहूलियात फराहम कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटियाँ यहाँ रहती हैं ना, उनके खाने पीने के मामलात, उनके लिबास के मामलात, उनकी रिहाइश के जितने अपना इंतज़ाम है, उनकी तलीमी अखराजात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा यही अदारा बर्दाश्त कर रहा है। और वो बच्चियाँ कहीं बाहर नहीं रहती, ना आती जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो यहीं रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह नमाज़ फ़जर से अपने शेड्यूल का आगाज़ करती हैं, नमाज़ फ़जर पढ़ती हैं, बाद में कुरान मजीद पढ़ती हैं, 5 नमाज़ें पढ़ती हैं, शाम में कुरान मजीद की क्लास होती है और सुबह नाश्ते के बाद बाकायदा हमारा स्कूल है, वहाँ वो बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ फ़ीमेल टीचर्स आकर उनको पढ़ाती हैं। वो दीन के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ रही हैं। कंप्यूटर लैब है हमारे पास, जो बच्चियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से उनको हम कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। इतने एक मुश्किल वक्त है, आपको पता है महंगाई का दौर है, एक नई सोच लेकर आप आए हो और सबसे मेन चीज़ होती है फाइनेंशियली जो सपोर्ट। फाइनेंशियली तौर पर आप इतने सारा कुछ कैसे मैनेज करते हो? एक इदारे को, एक न्यू जनरेशन के एक बच्चों को आप इस तरीके से पढ़ा रहे हो, कैसे मैनेज होता है? ये जी अल्लाह की मखलूक के ज़रिए, अल्लाह के बंदों के ज़रिए अभी हमें ना बहुत सारी चीज़ों का सामना है। महंगाई जैसे आपने बयान की, वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुआशरे में इस वक्त ना लोगों का एक वक्त का खाना मुश्किल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद मुआशरे में अहले खैर बहुत ज़्यादा हैं, वो ख़र्च करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। और मैं पुरुमीद भी हूँ और आपके चैनल के ज़रिए उन मज़ीद सुनने वालों को दावत देता हूँ कि आइए, जो हम ज़रूरियात बच्चों की पूरी नहीं कर पा रहे, उन बच्चों की कफ़ालत में हमसे जो कमी कजी रह गई है, वो आप आएँ हमारे साथ अपना ताउन करें, हम वो बेहतर से बेहतर सहूलतें उन बेटियों को दें। और जैसे मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फ़रमाई, मैं सबको दावत दूँगा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला अल्लाह की जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने बाकायदा 2 उंगलियों को इशारा फरमाया। तो यतीम बेटी, उसका तो अजर उससे भी ज़्यादा मेरा अल्लाह अता फरमाने पे कादर है।
تو ہم نے بیٹیوں کو اس لیے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ پورے خاندان کو سدھارتی ہیں، پوری نسلوں کو سدھارتی ہیں. تو انشاءاللہ جب نسلیں سدھریں گی، ان کی نسلیں پڑھیں گی، تو معاشرے سے انشاءاللہ جو ہے نا جی یہ ناخواندگی ختم ہوتی جائے گی. تو الحمدللہ میں پر امید بھی ہوں، اور مجھے اللہ کے اوپر یقین بھی ہے، اور سننے والوں کے اوپر بھی یقین ہے کہ وہ میری اپیل کے اوپر لبیک کہیں گے اور میرے ساتھ تعاون کریں گے، تاکہ یہ 24 بیٹیاں ہماری منزل نہیں ہیں. ہم باقاعدہ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اس وقت ہماری بلڈنگ جو وہ کرائے کی ہے. اچھا، کرائے کی بلڈنگ ہے؟ جی کرائے کی بلڈنگ ہے. اس وقت گیس کی کتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کی بڑھ گئی ہیں. ہمیں مشکلات کا سامنا تو ہے، لیکن انشاءاللہ آج آپ آئے ہیں، یہ ہمارا پیغام آپ اہل پاکستان کو سنائیں گے، اللہ کے بندوں کو سنائیں گے، تو میری کئی بہنیں بیٹیاں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی، تعاون کریں گی ان بیٹیوں کی پرورش کرنے کے حوالے سے. اچھا، سب سے ایک اہم پوائنٹ جو ہم نے آپ کی اس سٹرگل میں دیکھا وہ یہ کہ آپ نے یتیم بچیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی بچیاں ایسے بھی تھی جن کی مطلب جو والدیں تھیں وہ بیوہ تھی، ان کی بھی آپ نے شادی کی. میرے پاس نا ٹوٹل 28 بیٹیاں تھیں. ان میں سے 4 بیٹیوں کی 3 ماؤں کی الحمدللہ میں نے شادی کی ہے جی، اسی ادارے کے ذریعے. سب سے پہلے میں نے اپنی ان بہنوں کو ترغیب دلائی کہ بہن، اسلام کے آپ کے حوالے سے یہ حکمات ہیں. تو پہلے تو وہ ہچکچائیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے میری بات کو سمجھا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا. تو پھر میں نے ان کے لیے اچھے خامد تلاش کیے اور اپنے ان بھائیوں کو ترغیب دلائی، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی کہ بھائی اس بہن کی اتنے بچے ہیں کہ آپ نے ساتھ ان کی بھی کفالت کرنی ہے. تو الحمدللہ ان بھائیوں نے جب مانا تو ان کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ جو میرے پاس ادارے میں بیٹیاں تھیں وہ اب اپنے نئے ابو کی کفالت میں ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، ادارے میں ہی سارا کچھ کرتے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے اگر ان کی شادی کی، ادارے سے ان کو رخصت کرتے ہیں یا پھر وہ گھر میں جا کے آپ ان کو جو شادی ہے ان کے اخراجات دیتے ہیں؟ نہیں جی، ادارے میں نہیں، باقاعدہ ہم ایک ہال لیتے ہیں، وہاں ہماری بہن کی، میری بیٹی کی بارات آتی ہے. ادارے میں تو وہ اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ میں ایک ایسی بچی سے شادی کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو شادی آپ نے کرنی ہے، فرض کریں کہ وہ کہیں کہ ہم نے بارات کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنا ادارہ سلیکٹ کیا، ادارے سے ہی بارات مطلب یہاں سے ہی جاتی ہے کیا؟ نہیں، آپ مطلب بچیوں کی ماؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ان حوالے سے نہیں، جن بچیوں کی آپ نے ابھی تک ماشاءاللہ شادی کی ہے. لاسٹ جو ہم نے شادی کی ہے نا، وہ اس کی بارات یہاں آئی تھی. اچھا. ہم نے ادارے میں جو ہے نا جی ایک گھر کا ماحول دیا تھا کہ جیسے گھر میں بارات آتی ہے نا جی، تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ محدود لوگ آئے سنت کے مطابق، تو ایک فیملی ایونٹ بن گیا وہ نا. جتنے وہ لوگ آئے، ہمارے گھر کے لوگ تھے، میری بیٹی کے گھر کے لوگ تھے جس کی شادی میں نے کی، تو وہ ایک فیملی ایونٹ لگ رہا تھا، جیسے ہم نا رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اس پیار محبت والے ماحول میں ہم نے اس بیٹی کو رخصت کیا باقاعدہ الحمدللہ. اچھا سر، آج کل کے دور میں انسانیت کی ایک زندہ مثال ہے. کیسا فیل کرتے ہیں جب ایک اتنے بڑے خیر کے کام میں آپ نے ایک نئی سوچ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیسا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. میں اس کے خیر کے کام میں جو ہے نا جی اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر سکوں. یہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے نام کے اوپر تو خوشی ہی ہوتی ہے. اور میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں یہ بات کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا حدیث یاد آتی کہ جنت میں میری رفاقت. ایک جنت، پیارے نبی کی زبان سے جنت کی ٹکٹ بھی مل گئی کہ جنت میں جانا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی مل گئی. کام ایک ہی ہے، جنت بھی مل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی مل گئی. اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا، کیا آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا گول ہے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہو اپنی لائف میں؟ میں نے جی اپنے آپ کو نا جن بیٹیوں کے لیے وقف کر دیا. اچھا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نہیں، میری مسز، وہ میرے پاس جو چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ ان میں سے کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جو اوپر پیشاب کرتی ہیں، رات کو سوتی ہیں تو صبح اٹھتی ہیں، انہوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے، اور میری مسز ان کو دھوتی ہیں. الحمدللہ میں خود ہی نہیں، میرے مسز، میرے بچے، میری بیٹیاں بھی جب ادارے میں آتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایسے رہتی ہیں جیسے یہ ان کی بہنیں، سگی بہنیں ہیں. تو الحمدللہ، اور یہ بیٹیاں بھی میری
بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہیں جیسے یہ سگی بہنیں ہیں، تو ہم نے تو اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے جی، اور رسول جنت کے لیے، مقصد اللہ کی جنت ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر ایک اپیل کرتا ہوں، آئیے پرورش کیجئے یتیموں کی، کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہونے کے لیے۔ لاسٹ میں کیا میسیج دیں گے جو لوگ آپ کو اوورسیز سن رہے ہیں اور جو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص میسیج دیں گے؟ جی بالکل جی، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی، اور ابھی جو چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم نا اس کار خیر کو بہتر سے بہتر چلا سکیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، ہر بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے تو سارا سال بھی خرچ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک پاکٹ رکھی ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ جڑیں، ان بیٹوں کی پرورش کرنے میں، ان کے لیے اپنا گھر بنانے میں، آگے جو ان کے معاملات ہیں ان کو چلانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، وہ میری بہنیں ہوں، وہ میرے بھائی ہوں، وہ میرے بزرگ ہوں۔ ہم جو پاکستان میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں، ان بیٹیوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور پھر وہ روحانیت محسوس کریں جو ہم کرتے ہیں۔ جب آپ کو وہ روحانیت محسوس ہوگی، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے وہ چیز چاہیے۔ جب آپ وہ روحانیت محسوس کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ نا اپنا ہاتھ کھینچیں گے یا آپ کہیں گے کہ جی آپ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے ہر وہ کام کرنے کا آپ کوشش کریں گے جو آپ کا من چاہتا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عباس۔ ماشاءاللہ مہنگائی کے اس دور میں انہوں نے ایک بہت بڑا خیر کا کام شروع کیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا جو سفر تھا وہ ایک بیٹی کی انہوں نے مطلب شادی کی، اور وہاں سے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ جیسے عبدالستار ایدھی جیسے بڑے بڑے شخصیات آج عوام کے لیے اور دنیا کے لیے ایک زندہ مثالیں بنی ہوئے ہیں، کیوں نہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پروگرام اچھا لگا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ان کے ساتھ آپ نے ان کو کوئی ڈونیشن دینی ہو تو نمبر ان کا نیچے چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا میزبان قدیم خان کو دیجیے گا اجازت۔ دیکھتے رہیں ڈیلی سٹوری۔ اللہ حافظ۔